اسلام آباد میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے کرنل ریٹائرڈ اسحاق کی لاش مل گئی، بیٹی کی تلاش جاری، گاڑی کا دروازہ اور بونٹ بھی مل گئے۔ دریائے سواں میں امدادی ٹیموں کا سرچ آپریشن، مقناطیس کے ذریعے پانی کے اندر لوہے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ چلاس ویلی میں لاپتہ 18 سیاحوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا، ریسکیو آپریشن مزید تیز۔ بابوسر ٹاپ حادثے میں لاپتہ ہونے والے 5 سال کے عبدالہادی کی لاش مل گئی، میت وصول کرنے کے لیے فیملی کے چلاس آمد۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ کی میتیں اسلام آباد سے آبائی علاقے لودھرا روانہ۔ وادی استور تھور وادی دیامر میں ایمرجنسی نافذ، شارع قراقرم ناران بابوسر ٹاپ چلاس شاہراہ کی بحالی کا کام جاری۔ بادلوں کی گرج برس، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشیں، جہلم، پنڈی بھٹیاں، گجرات اور ملکہ علاقوں میں تیز بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، تربیلا اور تونسا کے مقام پر سیلابی صورتحال، لیا میں نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں 25 جون سے اب تک مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ توانائی، ماحولیاتی تبدیلی اور گورننس میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارتی اقدام سے آگاہ کیا۔ خواتین کے بانجھ پن پر مہر یا نان و نفقہ سے انکار غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، نان و نفقہ کے خلاف درخواست مسترد۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی کامیابی پر روشنی ڈالی، کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ بیانیے کی جنگ ڈس انفارمیشن سے آگے چلی گئی، دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے نظریات پھیلا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں وفاقی حکومت پیغام امن کے نام سے نیا اقدام شروع کرنے جا رہی ہے۔ بلوچستان کا افسوسناک واقعہ انتہا پسندی کی تازہ ترین مثال ہے۔ پولیس نے سابق وزیر پنجاب راجہ بشارت کو تحویل میں لے لیا، گاڑی سمیت تھانہ نیو ٹاؤن منتقل۔ راجہ بشارت کی لیگل ٹیم بھی تھانے پہنچ گئی۔ راجہ بشارت الیکشن ٹریبونل میں پیش ہونے کے لیے ریجنل الیکشن کمیشن آئے تھے۔ 4 اکتوبر کے احتجاج کے مقدمات، عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا تمام غیر حاضر کارکنان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم، اعظم سواتی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ غیر ملکی یونیورسٹیوں کا پنجاب میں کیمپس بنانے میں دلچسپی کا اظہار، یو ای ٹی، جی سی اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، یونیورسٹیوں میں کے پی آئی سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے مختلف تعلیمی بورڈز کے تحت میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان، پوزیشن ہولڈرز کو لیپ ٹاپ اور میڈل سے نوازا گیا۔ فیصل آباد میں مزدور کے بیٹے کی جنرل گروپ میں دوسری پوزیشن۔ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام ناگزیر قرار، وزیر اعلیٰ کی صدارت میں آل پارٹیز کانفرنس، شرکا کی آمد جاری۔ پیپلز پارٹی نون لیگ، اے این پی اور جے یو آئی نے اے پی سی کا بائیکاٹ۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد کا کہنا ہے کہ اے پی سی نمائشی اجلاس ہے، صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کا وقت آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سزائیں ہوئیں، تحریک سے پہلے جھوٹے مقدمات کے فیصلے آنا سازش ہے، بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا تحریک انصاف کے کارکنان کسی دباؤ میں آنے والے نہیں، سڑکوں پر نکلنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔
روس کا مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ، سوار تمام 50 مسافر ہلاک، حکام نے تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ کمبوڈیا کے حملوں میں 11 تھائی شہری ہلاک، 7 فوجی زخمی ہوئے۔ تھائی لینڈ کے F-16 طیاروں کی کمبوڈیا کی فوجی تنصیبات پر بمباری، دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر کشیدگی بڑھانے کا الزام۔ اور ایشیا کپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، فیصلہ آج ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں ہوگا۔ محسن نقوی ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بھارتی بورڈ کے عہدیدار راجیو شکلا آن لائن شریک ہوں گے۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے، محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ 4 اکتوبر کے احتجاج کے مقدمات، عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کا تمام غیر حاضر کارکنوں کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم، اعظم سواتی کی حاضری سے سساں کی درخواست منظور۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سزائیں ہوئیں، تحریک سے پہلے جھوٹے مقدمات کے فیصلے آنا سازش ہے، بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا تحریک انصاف کے کارکن کسی دباؤ میں آنے والے نہیں، سڑکوں پر نکلنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام ناگزیر قرار، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کچھ دیر بعد۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP اور JUI نے APC کا بائیکاٹ کیا ہے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد نے کہا ہے APC نمائشی اجلاس ہے، صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کا وقت آ گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں چین کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ریس ہم نے شروع کی ہے اور ہم ہی جیتیں گے، امریکی صدر کی للکار۔ واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیجنگ کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں تاکہ عالمی منڈی میں استحکام آئے، ایشیائی ممالک کے ساتھ توانائی کے معاہدے کر رہے ہیں، مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کیا جائے گا، یورپی اتحاد امریکہ کو فوجی ساز و سامان کی 100% ادائیگی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے AI سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط، ڈیوٹی 60% سے کم کر کے 27% کر دی گئی۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کے مطابق دونوں ملک معاشی تعاون اور دو طرفہ تجارت بڑھانے پر متفق ہیں۔ پاک چین میری ٹائم تعاون کے نئے باب کا آغاز، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور چینی شینڈونگ جین شو کمپنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، معاہدے کے تحت جہازوں کے انتظام، مارکیٹنگ اور کرو مینجمنٹ میں اشتراک ہو سکے گا۔ غزہ میں ہر طرف بھوک کے ڈیرے، انسانیت کا قتل عام، ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ پاکستان کے زیر صدارت سلامتی کونسل میں مباحثہ، کہا پاکستان مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے، امن کے لیے سیاسی مذاکرات پر مبنی دو ریاستی حل ناگزیر ہے۔ فلسطینی مندوب نے کہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ لندن کے میئر صادق خان کا فلسطین کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، خان یونس، دیر البلا اور رفح پر حملے، 24 گھنٹوں میں 90 شہادتیں، مرنے والوں میں امداد کے منتظر 30 افراد بھی شامل۔ غزہ میں بھوک کے باعث دل دہلا دینے والے مناظر، مزید 10 فلسطینی زندگی ہار گئے، 90 بچوں سمیت مجموعی تعداد 113 ہو گئی۔ نتین یاہو غزہ پر قبضہ کریں اور اپنا منصوبہ نافذ کریں، اسرائیلی وزیر خزانہ نے گھناؤنا پلان پیش کر دیا۔ غزہ میں امن کی امید، حماس جنگ بندی معاہدے پر رضامند، مجوزہ معاہدے پر دستخط کر کے ثالثوں کو بھجوا دیا۔ فلسطینی تنظیم کا کہنا ہے اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیوٹ کاف مشرق وسطی پہنچ گئے،
اہم ملاقاتیں کریں گے۔ جنگ بندی منصوبہ قطر، مصر اور امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اسرائیلی افواج کی انخلا کی حد اور قیدیوں کے تبادلے کے تناسب پر تجاویز شامل ہیں۔ ترکیے کے جنگلات میں خوفناک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، کوششوں کے دوران 10 فائر فائٹرز ہلاک، 14 سے زائد زخمی، اسپتال منتقل۔ حکومت نے فائر فائٹرز کی موت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی اور بی سی بی میں معاہدہ متوقع ہے۔ چیئرمین محسن نقوی اور بنگلہ دیش کے وزیر کھیل آصف محمود کی ملاقات میں فیصلہ۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے امپائرز کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت۔ ویمنز کرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی بات چیت۔ وائٹ واش سے بچاؤ، شاہینوں کے لیے بڑا چیلنج۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا ٹی 20 آج ہوگا۔ ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، مایوس کن بیٹنگ، گرین شرٹس کے لیے درد سر۔ پلئنگ 11 میں تبدیلیاں متوقع۔ ایشیا کپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، فیصلہ آج ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں ہوگا۔ محسن نقوی ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بھارتی بورڈ کے عہدیدار راجیو شکلا آن لائن شریک ہوں گے۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے۔ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ مقابلہ جاندار، رفتار دھواں دار، ٹور ڈی فرانس کا سنسنی بھرا میلہ۔ بارش کے باعث ٹریک پر پھسلن، کئی سائیکلسٹ گر پڑے۔ 17واں مرحلہ جونیتھن میلان کے نام، سلووینیا کے پوگاچر نے ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی۔